حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ساری کارروائی ختم نبوت اور اسلام کے نام پر کرتے ہیں، قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں، جس سے خدا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو جرگہ اٹھے گا اور یوسف کے زمانے کے کافروں کا وہ مسیح اور نذیر ہوگا، اور وہ کہے گا کہ لئی بس اللہ من بعد رسولہ، نبوت ختم ہو گئی۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ وہ قرآن کے آڑ میں قرآن کا نام لے کے جھگڑا کریں گے، قرآن کو بدل دیں گے اپنے مقاصد کے لیے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ لوگ نہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ اپنے بزرگوں سے واقف۔ یہ میرے پاس اس وقت قدرت العلماء زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا الحافظ احمد بن مبارک السلحماسی کی کتاب تبریز کا ترجمہ ہے، جو کہ مشہور دیوبندی عالم حضرت مولانا عاشق رائی صاحب میٹھی نے کیا، اور جسے مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم اے جناح روڈ کراچی نے طبع کیا ہے۔ اس کا میں صرف ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے جو ان بزرگوں نے دیکھی۔ یہ صاحب بصیرت تھے، صاحب الہام تھے، صاحب کشف تھے۔ مسیح موت کے انکار کرنے کی وجہ سے خدا نے اپنی وہ نعمتیں جو 1400 سال تک اپنے ولیوں کو عطا کی، خدا نے ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ آج دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو کہتا ہو کہ خدا مجھے الہام کرتا ہے، میں صاحب کشف ہوں، صاحب رویا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے جو خدا نے خاتم النبیین کے منکروں کو دی ہے، اور جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایک بھی غیر احمدی عالم دین، عرب میں ہو، عجم میں ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، انڈونیشیا کا ہو، بنگلہ دیش کے ہو، سعودی عرب میں ہو، مصر میں ہو، ٹیونس میں ہو، کوئی ایک بڑے سے بڑا عالم، مفکر، ہسٹورین، جو چاہے ہو سکتے ہیں، مگر خدا کے آستانے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑی سزا کافروں کو اور بے ایمانوں کو اور دوستیوں کو اور مجرموں کو یہ ملے گی کہ خدا ان سے کلام نہیں کرے۔ تو یہ سزا خدا نے مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر کرنے والوں کو اس وقت سے دی ہے جب سے کہ انہوں نے تکفیر کا یہ کارخانہ شروع کیا، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پہلے بزرگوں کو جو عاشق رسول تھے، جو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے تھے، اور جنہیں ختم نبوت کا فیض خدا کی طرف سے الہام اور کشف کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، انہوں نے کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھا۔ حضرت سلامات کی یہ کتاب دیوبندیوں نے شائع کی ہے، یاد رکھیں، کراچی سے چھپی ہے، یعنی ترجمہ اس کا، اس شان کی بلند پایہ کتاب ہے۔ یہ کسی معمولی عالم کی کتاب نہیں، اپنے دور کے ایک کامل صوفی ہیں اور صاحب کشف اور الہام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کہ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کا چہرہ تمام دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور رب غنی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کو دکھانے کے لیے مجھے آئینہ بنا دیا ہے۔ ایک آئینہ تو وہ ہے جو انسان خود دیکھتا ہے، فرمایا کہ میں وہ آئینہ ہوں کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے، اور کس طرح خدا نے تمام مخلوقات میں تمام نبیوں کے سردار ہونے کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلامی کہتے ہیں کہ ہر عاشق رسول میں آپ کی صورت
اس طرح مرتسم ہوئی ہے جیسے آئینہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو. دیکھیں بالکل وہی اصطلاح استعمال کی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مصرے میں اس کو شمو دیا ہے. جیسے آئینہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو وہ خود آئینہ کے اندر نہیں آیا بلکہ اس کی صورت اس میں اتر آئی ہے. اور جتنے آدمی بھی آئینہ پر نظر ڈالیں گے وہ صورت بیک وقت سب کو نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ بے شمار مخلوق ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر خوابوں میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے. کتنا باریک نقطہ ہے کہ کوئی مشرق میں ہے اور کوئی مغرب میں، اور ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب میں، مگر سارا عالم چونکہ ذات محمدی کا آئینہ بنا ہوا ہے اس لیے اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے سب نے صورت مبارکہ کو دیکھ لیا، نہ یہ کہ آپ کی ذات مطہرہ بیک وقت اماکن مختلفہ میں سب کے پاس پہنچ گئی. پس صاحب فتح جب اس صورت مبارکہ کو دیکھتا ہے خواہ حالت بیداری میں ہو یا بحالت خواب کے. بن باز صاحب جو سعودی عربیہ کے مفتی اعظم تھے کسی زمانے میں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قشم میں نظر آئے ہیں وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تب لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے عاشقوں کو بیداری میں بھی یا بحالت خواب آپ کی زیارت کے ساتھ بخشتا ہے، تو اس کی بصیرت پیچھے پیچھے چلتی اور چشمے قلب کو جس کی صورت محمدیہ دیکھی ہے قوت اور مدد پہنچا کر نور عالم کو پھاڑتی ہوئی ذات مبارکہ تک پہنچتی اور عین ذات کے مشاہدے سے فیض یاب ہوتی ہے. اور جو شخص بصیرت سے معروم ہے اگر حق تعالیٰ فضل و احسان فرمائے تو کبھی وہ بھی عین ذات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ ذات مطہرہ اس مقام پر خود تشریف لے آتی ہے کیونکہ اپنے متعلق اس کی کمال محبت اور سچے تعلق کو معلوم فرما رہتی ہے. غرض یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے کہ جس کو چاہیں اپنی ذات مطہرہ کا نظارہ کرا دیں اور جس کو چاہیں صرف صورت شریفہ دکھائیں. نیز آپ کی صورت اصلیہ کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہوا کرتا ہے کہ تمامی انبیاء علیہ السلام اور آپ کی امت کہ تمام اولیاء کی صورتیں آپ کی صورت شریفہ کے مظاہر ہیں. جتنے نبی آئے جتنے ولی آئے یا قیامت تک آئیں گے وہ کسی نہ کسی شکل میں محمد رسول اللہ کی تصویر ہے. اور اپنے زمانے کا ہر نبی اس لحاظ سے کہ آپ ہی کے انوار و فیضان روئی سے مستفید ہو کر بنا ہے اور آپ کی امت کا ہر ولی اس اعتبار سے کہ آپ ہی کی روح مل جسد کی تعلیم و تربیت سے ولی بنا ہے، معنوی لحاظ سے گویا ذات محمدی کی صورت مثالی ہے. اب آپ دیکھ لیں آئینہ میں جس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے اس صورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ اکثر مریدوں کو خواب میں آپ کی زیارت اپنے شیخ کی صورت میں ہوتی ہے. مسیح موعود اور حضرت خلیفہ اول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد پھر خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع اور سیدنا خلیفۃ المسیح خامس کو بھی بعض بزرگوں نے خواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھے. اب یہ ملا کی شریعت میں تو گستاخی رسول ہے، مگر حضرت مولانا سلامی فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ کا فیض ہے اور وہ فیض اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی شکل بعض اوقات کسی مرید کو اپنے مرشد کی شکل میں بھی نظر آتی ہے، اور مرشد اور ولی اور نبی سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تصویریں. دیکھیں ایک شخص کو اگر یہ اختیار ہو کہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی تصویریں لی جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تصویریں کروڑوں اگر لی جائیں
تو مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح انبیاء اور خلفاء اور اولیاء یہ سارے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیمرہ ہوتا اور حضور کی تصویر پہلے دن سے آخر تک لی جاتی، تو اس وضاحت کے لحاظ سے ہر نبی کی تصویر کوئی نہ کوئی ایسی ضرور ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے مل جائے گی۔ کتنا عجیب نکتہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی تعداد صحیح تو یہی معلوم نہیں، مگر بعض کا قول ہے کہ 1,24,000 ہیں، اور اتنی تعداد اولیاء امت بلکہ صرف حضرات صحابہ کی تھی جنہوں نے بلا واسطہ جسم عطر سے استفادہ فرما کر انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ درجہ حاصل کیا، اور قیامت تک بعد کے آنے والے اولیاء میں ہر ولی انہی حضرات میں سے کسی ایک کے رنگ میں آیا، اور سب گویا صحابہ ہی کی صورتوں کے صورت مثالیہ بنتے رہے۔ لہذا صورت محمدیہ کے ظہور کے لیے دنیا میں 2,48,000 صورتیں ہوئیں، کہ جس طرح کسی کے پاس 2,48,000 لباس ہوں کہ جس لباس کو چاہے پہن لے، سب اسی کے ہیں، اسی طرح ذات محمدی کو اختیار ہے کہ جس نبی یا جس ولی کی صورت میں چاہے مصور ہو جائے، کہ سب آپ ہی کے روحانی بچے ہیں، اور سب کی صورتیں آپ ہی کے ثمرات فیضان و نتائج جود و کرم سے ہیں۔ چنانچہ جامع کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیخ عبدالعزیز دباغ کی صورت میں دیکھا، اور گود میں لے کر چاہا کہ آپ کو اپنے اندر داخل کر لو۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالعزیز کی صورت میں آئے ہیں، اور گود میں لے کر شیخ عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ آپ کو داخل کریں۔ صبح کو حضرت شیخ سے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ہوگا۔ مطلب یہ کہ آن سلم کے انوار و تجلیات خاصہ کا اپنے اندر لینا تدریجی طور پر نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کی پہلا حصہ ہے، اور 100 اس کی ترجمے کا صفحہ 172 اور 173، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کے مترجم دیوبندی عالم مولوی عاشق الہی صاحب بیٹی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کی سوانح تذکرۃ الرشید کے نام سے لکھی، اور اس کی نشر و طبع کا انتظام کرنے والے مدینہ پبلشنگ کمپنی جنار روڈ کراچی۔ یہ تو مولانا اپنے وہ محترم شیخ محمد احمد صاحب مظہر جی جی کے ساتھ جو انہوں نے ایک شعر حضرت صاحب کی خدمت میں پیش فرمایا تھا، اس کے حوالے سے یہ تشریف فرمائی۔ جی باقی بزرگان کے بارے میں جو آپ کی یادیں ہیں اس سے بھی ہمیں مستفید حضرت فرمائیں۔ مولانا ابوالعطا صاحب بعض اوقات علاوہ اسمبلی میں جانے آنے کے وقت ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اسمبلی کے اجلاس کے اختتام کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ میں غالباً اشارہ کہہ بھی چکا ہوں، کہ ہم لوگوں کی ساری عمر مناظرے میں گزری ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاہی میں، مگر حضور کے جوابات یہ خدا کے خاص تصرف کے ماتحت ہیں، اور ان سے نظر آتا ہے کہ یہ جناب الہی کی طرف سے سکھائے گئے ہیں، اس لیے کہ ساری عمر ہماری گزری ہے کتابیں پڑھتے ہوئے، اعتراضوں کا جواب دیتے، مناظرے اور مباحثے کرتے ہوئے، مگر کبھی ہمارے ذہن اور خیال اور گمان سان میں بھی یہ جواب نہیں آیا۔ بلکہ جب حضور نے خود ذکر فرمایا خلیفۃ المسیح ثالث نے اپنے خطبے میں، اور آپ کے جو نئی مارکت الآراء تصنیف ہے تاریخ انصار اللہ میں،
اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے اس میں یہ بات جب پوچھا گیا مجھ سے کہ مرزا صاحب نبی تھے, نبی ہونے کا دعویٰ کیے, حضور نے فرمایا کہ نہیں. یہ جواب انتہائی بلیغ تھا اور سب کو حیرت میں ڈال دیا. مولانا عبدالطاہر صاحب فرمانے کہ میں بھی حیران ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے تئیں نبی کہتا ہے وہ دجال اور کذاب اور دار اسلام سے خارج ہے. بانی جماعت احمدیہ نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیا ہے امتی نبی ہونے کا, جس کے معنی یہ ہیں کہ میں تو محمد رسول اللہ کے سورج کا آئینہ ہوں. دراصل اگر اس آئینے میں کوئی روشنی ہے تو وہ برہون منت ہے شمس محمدیت کی. بانی جماعت احمدیہ نے خود فرمایا کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرہ دے بہر کمال محمد. فرمایا یہ جو عظیم الشان نظام جس کے نتیجے میں ہزاروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کے عظیم الشان معارف جو ایک بحر مباد کی طرح موجیں لے رہے ہیں, یہ میری وجہ سے نہیں نہ میری ذات کا نتیجہ ہے. یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے نتیجے میں ہے. حضرت سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں اور میں اس کا ایک قطرہ ہوں. تو بانی جماعت احمدیہ کا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے ناپیدا کنار سمندر ہیں اور اس سمندر کا ایک قطرہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے طفیل مجھے عطا. اب سیدی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے متعلق بھی آپ نے اس سوال میں جی دراصل اس اسمبلی کے سلسلے میں ابتدا سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ مجھے جو سعادت ملی وہ حضرت سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی کے ڈیوٹیوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. بے تکلفی بھی بے انتہا کی تھی. ابتدا سے آخر تک ہر مرحلے پر معذر نامے کے لکھنے پہنچانے پھر سوالوں کے جوابات. ایک دفعہ فرمان لگے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سوالات کیا ہونے والے ہوئے, تو کچھ نہ کچھ خود ہی اندازہ کر کے تو خدا سے دعا کر کے کچھ سوالوں کے جواب بناتے رہا کرو, پتہ نہیں کس وقت کی ضرورت ہو. لوگوں میں تو ملاؤں نے مشہور کیا تھا کہ پہلے کسی کوئی بتا دیا کرتا ہے, حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ 20ویں صدی میں شاید ہی کسی نے بولا ہو. تو بات اتنی تھی حضور کے ارشاد پر میں نے پھر کئی حوالے کئی فائلیں بنائیں. آپ کس وقت اگر تشریف لائیں تو میں ان کو دکھا سکتا ہوں. کچھ چھوٹی تھیں کچھ بڑی تھیں, پھر مختلف مضامین کے لیے الگ بنائی گئیں کہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ روا سے اسلام آباد آنے کے لیے حضرت سیدی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے خود انتظام کیا اور فرمایا کہ میں اپنے گاڑی پہ آپ حضرات کو لے جاؤں گا. کیونکہ جتنی دفعہ ہم گئے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا قیام تو وہاں ایک مخلص احمدی قاضی محمد شفیق صاحب رسالدار
مرحوم کے ہاں تھی، آپ کا قیام وہاں تھا، اور ہم لوگوں کو حضور ارشاد فرماتے کہ آپ جا سکتے ہیں، پاس کر خود حضور بھی درمیان میں ربا تشریف لائے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ پھر ہمارا قیام نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور کا ارشاد ہوتا کہ آپ فوراً چلے جائیں۔ چنانچہ جس وقت آخری دن یہ ختم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی اور مجھے بھی فرمایا کہ اب تم دونوں فوراً کل سے پہلے راتوں رات پہنچ جاؤ، اور باقی مولانا عبدالطاف صاحب اور شیخ صاحب یہ میرے پاس ہیں۔ اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خوشگوار یادوں میں، مگر اس سے پہلے اس سلسلے میں نے بتایا کہ حضور کی کار ہوتی تھی تو ہم اکثر روا سے یہ جو مونگ رسول والی یہ رستہ ہے اور نہر ہے، اس رستے سے ہم پہنچتے تھے، اور سرائے عالمگیر تک پہنچنے سے پہلے یعنی پہنچنے کے بعد آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل کا اگلا حصہ تو جیلم پہ آپ کے ختم ہوتا ہے شہر پر، اور پہلا جو حصہ ہے اس کے بائیں طرف ایک بڑا سادہ سا ہوٹل ہوتا تھا، اور اب بھی شاید ہو۔ تو حضور کو تنور کی گرم روٹی اور دال بہت پسند تھی، تو اکثر آتے اور جاتے ہم لوگ ناشتہ یا چائے یا کھانا وغیرہ وہاں استعمال دیا کرتے تھے، اور ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یعنی جو لطف اس وقت گرم وہ تندور کی روٹی سے اور دال سے آپ کھاتے تھے، یعنی حیرت آتی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پلاؤ اور زردہ کھانے والے جو ہیں ان کو بھی وہ لطف نہیں آتا ہوگا جو کہ حضور کو اس سے دال اور اس سے آتا تھا۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سادہ زندگی تھی۔ وہ کسی نے کہنا کہ لذت نان جمی تو اس کو مبارک ہے شیخ، مجھ گناہ گار کو اثر متنجن کافی۔ مگر حضور نے کبھی وہاں پر رستے میں کوئی ایسی دکان نہیں چلی، صرف یہ جگہ تھی جو ہمارا مرکز تھا دراصل، اور اس میں چپاتی، بلکہ نہیں یہ چپاتی تو نہیں کہنا چاہیے، روٹی جو تنور کی ہے اور دال۔ اب جو میں واقعہ دلچسپ یادوں میں سے انتہائی دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، الہام کے مطابق اور آسمانی نوشتوں کے مطابق غار ثور کا نشان دوبارہ اللہ کے فضل سے دنیا کو دکھانے کے بعد لندن تشریف لے گئے، اور حضور نے حضرت شفقت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پہلے سالانہ جلسہ میں انجمن کی طرف سے مولانا سلطان محمود صاحب اور خاکسار کو بطور نمائندے کے شرکت کا ارشاد فرمایا۔ تو وہاں اگرچہ میں اس خیال میں پہنچا تھا کہ بس یہ جلسے کی کارروائی سننے کے بعد مجھے واپس آنا ہوگا، کوئی کتاب ساتھ نہیں لے گیا، میں نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا۔ تو وہاں پھر حضور کے ارشاد پر میں قریباً 6 ماہ رہا ہوں۔ واپسی میری اگلے سال 20 فروری 1986 میں ہوئی ہے، اور میری بیگم بھی ساتھ تھیں۔ حضور نے اتنی ذرا نوازی فرمائی کہ میری بچی جو عرصہ تک ٹورنٹو کی صدر لجنہ بھی رہی ہیں، طاہرہ صدیقہ، حضرت میں متین کہ حضور خاص طور پر انہیں خدمت کا موقع ملا اور ان سے تربیت حاصل کی۔ 23 سال تک انہوں نے ٹورنٹو کے جلسے پر تقریریں بھی کی ہیں۔ ان کا بچہ یہ احسان سے رضوان وہ جامعہ احمدیہ ٹورنٹو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو آسمان احمدیت کے ستارے اور
آفتاب و ماداب بنا دے، وہ ہوں میری طرح دین کے منادی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ تو میری طرح سے مراد یہ ہے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام جس طرح چاہتے تھے، ندا مسیح موعود کی بلند کرنا، خدا ان کے ذریعے سے اور پھر قیامت تک میری نسل کے ذریعے سے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا واپسی کے متعلق، میں نے اشارہ کیا ہے جی کہ جب آخری اجلاس 24 اگست کی شب کو قریباً 10-11 بجے آخری اجلاس، وہاں سے واپسی کے مان بعد حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہم نے وہاں کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا رستے میں ہی کھایا۔ حضرت سیدنا طاہر نے مجھے کہا کہ میں کار لاتا ہوں، مجھے فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھنے کے ساتھ فرمایا۔ خیر وہاں سے چلے تو مسجد نور مری روڈ کی جو ہے، میں بیت النور کہتا ہوں کیونکہ آئین یہ کہتے ہیں، اور بیت کا لفظ ہی ہے جو خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن گلاب کو جس نام سے بھی یاد کیا جائے اس کی خوشبو تو نہیں جا سکتی، تو بیت خانہ کعبہ کے لیے خدا نے خود استعمال کیا، مسجد کا لفظ مسجد حرام کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے لیے بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارا اس سے کیا نقصان ہے؟ جی باہر کیف بیت نور تک جب ہم پہنچے تو حضرت خلیفۃ المسیح نے فرمایا، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے، کہ دیکھیں حضرت امیر المومنین نے، یہ ان کے الفاظ تھے، حضرت امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں راتوں رات ربع تک پہنچا دوں، گھر تک نہیں پہنچانے کے ساتھ پائے بلکہ روا تک پہنچانے کے ساتھ فرمایا گیا۔ تو اب یہ میرا فرض ہے، لیکن تمہارا بھی ایک فرض ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کون سا فرض ہے؟ فرمانے لگے کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ جب تک روے کی پہلی دیوار نہیں آتی تم نے خاموش نہیں ہونا۔ کوئی لطیفہ بیان کرو، کوئی نکتہ بیان کرو، کوئی مناظرہ ہے تو اس کا تذکرہ کرو، تم نے خاموش نہیں ہونا، کیونکہ ڈرائیو میں کر رہا ہوں، اونگ آ جائے گی، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں سنتا رہا یہ بات۔ اب وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس محبت اور پیار کے سمندر اس کے پیچھے، میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے خدا کے لیے روے کا ڈبل کرایہ لے لیں، یہ شرط بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ خیر یہ کہنے کے بعد پھر میں نے وہ لطائف شروع کیے، لطیفوں کے تبادلہ ہوتا رہا، تبادلہ خیالات کے بجائے تبادلہ لطائف اور موضوعات۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ساری رات ابھی پڑی ہوئی ہے تو کوئی لمبا سا ایسا لطیفہ ہو کہ یہ وقت، یہ سفر بھی کٹ جائے اور میاں صاحب بھی لطف اندوز ہوں اس سے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے میں لاہور گیا تھا کشمیری بازار میں، وہاں سے سلطان باہو کے ابیات کے متعلق کتابیں کچھ لی میں نے، یہ 1974 کی بات ہے، 32 سال پہلے کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں ایک کتاب تھی ہزار مسئلہ، میں نے کہا میاں صاحب ایک بڑی دلچسپ کتاب لایا ہوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے غالباً 74 کے جلسہ سالانہ پر نوجوانوں سے یہ فرمایا تھا کہ ہر کتاب جو ہے پڑھنی چاہیے، اور میں تو
وہ کتاب جو بکواس ہو وہ بھی پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنی جو کتابیں آپ پڑھ لیں اور آپ کے کام کی نہ ہوں تو وہ سلسلہ کی مرکزی لائبریری خلاف لائبریری میں دیا کریں. چنانچہ اس وقت سے خدا کے فضل سے جو مخلص احمدی ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت مولوی صاحب جب وفات پا گئے تو میں نے ملک فاروق صاحب سے کہا کہ حضرت ملک صاحب کی کتابیں خلاف لائبریری میں آپ دیں. اس کے علاوہ یوزر تاثیر صاحب، ان کے وفات کے بعد ان کے عائزہ آئے. میں نے کہا جی، کہنے لگے جی یہ کتابیں ہم کہاں رکھیں. میں نے کہا جی وہ تو خلیفۃ المسیح ثالث کا پہلے سے ارشاد ہے، ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ سلسلہ کے مرکزی ادارے کی طرف توجہ رکھے، کیونکہ یہ فائد مرکزی ہمارا ادارہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کے احمدی جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. جی باہر کیف میں نے کہا کہ یہ 1000 مسئلہ کتاب بہت ہی دلچسپ ہے. کہیں گے اس میں دلچسپی کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں ایک کذاب اور دجال نے 40 صفحے کی ایک حدیث وضع کی ہے، اور جس طرح کے فسانہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں ناولوں میں ہیرو ہیں اور پھر اس میں کوئی نیوکلس ہوتا ہے. بعض اوقات وہ معاشرے کے حالات کا منظر پیش کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ادبی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو سن کے تو مدینہ میں عبداللہ بن سلام تھے، وہ ایک جگہ پر، اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ریسرچ اسکالر تھے اپنے زمانے کے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں 1000 سوال اگر بناؤں اور یہ دعویٰ نبوت کرنے والے اگر ان کو جواب دیں تو مجھے لازماً آپ کی بیعت کرنی چاہیے. خیر انہوں نے 1000 سوال بنائے اور اس کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا، یہودی قوم کو، اور کہا کہ یہ 1000 سوال میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ 1000 سوال کا اگر صحیح جواب مجھے مل جائے تو میں ایمان لے آؤں گا. سب نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ ایمان لائیں گے تو ہم بھی مان جائیں گے. چنانچہ اس خیال یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر وہ سوالات بنائے گئے. اب میں ان میں سے 5-4 مہینے کا میاں صاحب آپ کو اسی زبان میں بتاتا ہوں جو سنی اور شیعہ واعظ اور خطیب خطبے دیتے ہیں، کیونکہ یہ قصے انہی کے لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ خطبوں میں بیان کریں زٹلیات کو اور لوگوں کی دلچسپی کا موجب بنیں، اور اس سے پھر لوگوں میں یہ واہ واہ ہو سبحان اللہ. علم و عرفان کے تو یہ پیکر ہیں، اور علامہ دوران اور غزالی زمان ہیں. یہ کہنے کہ ہاں بتاؤ. تو میں نے انہی کی زبان استعمال کرتے ہوئے اب میں نے وہ سوال اور جواب جوڑانے شروع کیے. عبداللہ بن سلام نے یہ سوال کیا زمین کی صفت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ زمین چپٹی ہے. عبدالسلام نے یہ بات کہی، عبداللہ بن عبدالسلام نے، کہ زمین کس جگہ پر کھڑی ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے کہ تحقیق البتہ زمین کھڑی ہے ایک بیل کے سینگ کے اوپر. عرض کیا گیا وہ بیل کہاں پر کھڑا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے سونے کملی والے نے تحقیق البتہ زمین کھڑی ہے ایک بیل کے سینگ کے اوپر. عرض کیا گیا. کس نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب؟ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا. سامعین سو نہ جائیں، بہت دلچسپ قصہ ہے یہ.
میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو اس بات کو، یہ پھر موقع نہیں آئے گا آپ کو۔ عرض کیا گیا کہ اس بیل کی صفت کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق البتہ نہیں چھوڑا، تحقیق البتہ بیل کھڑا ہے وادی غضبان کے اوپر، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا وادی غضبان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے، میرے سونے نبی نے، وادی غضبان جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہے جس کے 10,000 شہر ہیں۔ کتنے شہر ہیں؟ 10,000۔ 10,000 10,000 شہر ہیں، ہر شہر کے 10,000 محلے ہیں، ہر محلے میں 10,000 گلیاں ہیں، ہر گلی میں 10,000 مکان ہیں، ہر مکان کی 10,000 کوٹریاں ہیں، ہر کوٹری میں 10,000 سانپ ہیں، ہر سانپ کی 10,000 آنکھیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے حق ہے یا رسول اللہ، فوراً مسلمان ہو۔ تو یہ ایک نمونہ تھا۔ اب حضرت سیدنا طاہر اس طرح وہ لطف اندوز ہو گئے، ہم نے جانا تھا منڈی بہاؤدین کی طرف، تو ہم پتہ نہیں کسی اور طرف چلے گئے۔ تو جب میں نے وادی غضبان کا لفظ استعمال کیا تو کہنے کہ آج سے ہم اس کا نام وادی غضبان رکھتے ہیں۔ تو یہ ان یادوں میں سے ایک ہے۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں صرف یہ معذرت چاہتا ہوں کہ ان ایام میں حضور کے خدمت میں ملاقات کے وقت میں روزانہ جو جاتا تھا تو اس کا براہ راست تعلق کتابوں اور حوالوں کے دیکھنے کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے اور خوش طبی کے معاملے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند ماہ بعد کی کوئی بات ہو تو وہ بھی اس میں آپ اگر اجازت دیں تو اس سے حسن ذوق کے نظارے میں باہر ایک دلکش اضافہ ہو سکتا ہے۔ اجازت ہے تو میں عرض کروں، وہ ایک واقعہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ خاکسار نے جلسہ سالانہ کے سٹیج پر ایک تقریر کی تھی، تفسیر خاتم النبیین اور بزرگان سلف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے پہلی دفعہ میں نے اسلامی ممالک خصوصاً ترکی سے لٹریچر منگوایا، اور ختم نبوت کے متعلق 1300 سال میں جو کتابیں شائع ہوئیں اور جو ہمیں میسر آ سکتی تھیں ان کی ریسرچ کی، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں خاتم النبیین قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے، اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ 20 نہیں بات کر ہزاروں میں رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امت مسلمہ کے اکابر اور بزرگ اور صوفیاء اور مفسرین اور صاحب قلم اور دانشور اور مورخ، انہوں نے خاتم النبیین کی آیت پر معرکۃ الاعرار روشنی ڈالی ہے۔ کم از کم میری ریسرچ کے مطابق، یہ 1974 کی بات ہے، اس میں اللہ کے فضل 3 کا اور اضافہ ہوا ہے، کم از کم 30 معنی کیے ہیں، وہ معنی میں نے اس میں بیان کیے۔ تو ہمارے بہت مخلص بزرگ جنہوں نے شعبہ تاریخ کے لیے ٹائپ رائٹر اور ان کے خاندان، بابو قاسم الدین صاحب کا خاندان بہت مخلصین میں سے ہیں، سیالکوٹ کے، اور یہ ہمارے میاں مبارک احمد صاحب، مبارک علی صاحب اور میاں مبارک علی صاحب، اور دوسرے میاں اثر علی صاحب، اثر علی صاحب اور میاں عبد الماجد صاحب، یہ سارے
خدا کے شعر ہیں، اور حضرت بابو قاسم دین صاحب سے نسبت کی وجہ سے بس یہ سمجھیں کہ اخلاص کے پیکر ہیں۔ تو میاں عبداللطیف صاحب، میاں یہ جو بھائی، یہ میاں بھائی آٹوس، ہاں میاں بھائی آٹوس والے ایڈوکیٹ، وہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تقریر ختم ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 5000 کی تعداد میں تمہاری تقریر کو اپنے خرچ پر شائع کروں۔ تو میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا کہ آپ پھر اس طرح کریں کہ حضرت ناظر صاحب اشاعت حضرت قاضی محمد نذیر صاحب کی خدمت میں درخواست کریں آپ۔ چنانچہ درخواست لکھی، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور نے لکھا کہ ضرور شائع کی جائے، مگر میں اس کو اشاعت سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نظر۔ اس سلسلہ میں حضور نے مجھے بلایا، حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک دلچسپ بات، لاہور سے ایک احمدی ایڈوکیٹ بزرگ نے لاہور بار ایسوسیشن کے ایک اجلاس کی کارروائی کے سلسلے میں حضور کی خدمت میں تفصیل بھجوائی، وہ حضور نے چند منٹ پہلے پڑھی تھی۔ تو وہ جو میرا مسودہ تھا وہ تو حضور نے بس ایک نظر دے کے بعد چند منٹ کے بعد فرمایا کہ کاتب کو دے دیں، لیکن فرمایا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ فرمان لگے بات یہ ہے کہ وہ تو میں نے ذرا ملنے کا یہ بہانہ تھا، تو کتاب تم دے دو، لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمان لگے کہ خاتمے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں، یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ دراصل بھٹو صاحب کے دور کے نہیں ہیں، یہ بھٹو صاحب کا جو ضمیمہ ہے قلب جموتو والا قلب کا مصداق ضیاء الحق، یہ اس کے دور کی بات ہے، اور اس زمانے کی بات ہے جب کہ اس غاصب نے اپنا زبردست تسلط جما لیا تھا اور کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں، اور یہاں تک کہہ دیا ایران سے آنے کے بعد، بلکہ ایران میں یہ بیان دیا کہ آئین کی کیا حیثیت ہے، 32 صفحے کا ایک چھوٹا سا قانون ہے، میں اس کو چاہوں تو پھاڑ دوں، اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اپنے دم ہلائے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ اس وقت استعمال کیے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، ابتدائی زمانے کی بات، اور بڑا اس وقت ایک فرعون وقت کا جو روب داب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس کا اندازہ ہمیں اس دور میں ہوا، کیونکہ تاریخ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہاں بار روم ایسوسیشن میں سارے مخالف تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق کوئی جلسہ ہونا چاہیے، لیکن ایسے رنگ میں ہو کہ قانون کے ذات میں نہ آئے اور سب باتیں حکایتوں کی شکل میں ہوں۔ تو صدر کی اجازت سے پہلے 2 جو مقرر تھے ان کی وضاحت کے سلسلے میں اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک نے یہ بات کہی کہ ایک اونٹ جنگل میں سفر دوڑتا جا رہا تھا، ایک دوسرے اونٹ نے کہا کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کوئی قیامت تو نہیں ہے، وقار کے ساتھ چلو، آہستہ آہستہ ہم پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں لگا ابھی تک، ایسے بے خبر ہو سیاست سے؟ یعنی کہ کیا ہوا؟ کہنے گئے وہ ضیاء الحق کا وہ مارشل لا لگ گیا ہے۔ کہنے کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے گئے اس میں یہ بھی ہے کہ جس قدر بھی وہاں پر ہاتھی موجود ہیں ان کو فوراً اریسٹ کر لیا جائے، کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے، ہاتھیوں سے معاملہ بگڑ جائے گا۔
کہنے لگے پھر تمہیں سے کیا فکر ہے، تم تو آتے نہیں ہو، تم اونٹ ہو۔ کہنے لگے جی مارشل لا ہے نا جی، کوئی پتہ نہیں، فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن مجھ کو ہی ہاتھی سمجھ کے تو وہاں پر نہ ڈال دیں جاتے۔ یہ ایک نے کہا۔ دوسرا اٹھا، اس نے تو اونٹ کی مثال دی تھی، اس نے ایک بھیڑ کی مثال دی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا تو دیکھا ایک بھیڑ چل رہی تھی، بدصورت انتہا درجے کی، اور رطوبت اس کے ناک سے نکل رہی تھی، اور رنگ بالکل کالا سیاہ تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ سنا ہے یہاں پریاں بھی رہتی ہیں؟ کہنے کہ ٹھیک کہتے ہو تم، شبہ تو مجھ پر ہی ہے لوگوں کا۔ کہنے لگے کہ اسی طرح ضیاء کو شبہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے اسلامائزیشن کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب صدر صاحب کی باری آئی، بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی۔ انہوں نے ایک خان صاحب کا واقعہ سنایا۔ کہنے کہ ایک خان صاحب جو بڑی سربردہ شخصیت تھیں، ان کے متعلق عوام میں یہ چرچا ہونے لگا کہ انہوں نے خدا کے چھوٹے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہر مجلس میں، ہر گلی کوچے میں، ہر ہوٹل میں برننگ ٹاپک کے طور پر یہی زیر موضوع تھا اسے۔ ایک مجلس میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ یہ خامخواہ ایک شریف آدمی کے اوپر تہمت لگانے والی بات ہے، بدنام کرنے کی بات ہے، یہ کوئی سازش معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا دیکھیں ہو سکتا ہے سازش ہو، مگر دیکھیں انسان کے دماغ میں خلل آنے کا حادثہ تو سبھی کو لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم مولوی محمد حسین صاحب آزاد کی نظمیں پڑھتے ہیں، ان کا آب حیات اور دوسری کتابیں وہ اس دور کے ادبیات کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے وہ، بچے ان کو چھیڑتے تھے، وہ ان کو پتھر مارتے تھے، حالانکہ ریڈرز میں نظمیں ان کی پڑھتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے دماغ خراب ہو گیا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اصل طریق تو یہ نہیں ہے کہ خام خواہ اس کے اوپر ہم کوئی گرا کریں، نزدیک ہی تو ان کی کوٹھی ہے، وہاں جا کے تو ان سے خود پوچھ لینا چاہیے تاکہ اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ 2 بھائی تھے، انہوں نے اس گپ شپ میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ وہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکلے اور خان صاحب کی کوٹھی پہ پہنچے، ناک کیا، وہاں انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھایا۔ کہنے کہ یہ ارشاد، کہنے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے دل میں ایک خیال آیا کہ اتنی عمر ہو گئی ہماری، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکے، تو ہم نے سوچا یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ کم از کم خدا کے چھوٹے بھائی کو ہی کم از کم ان کی زیارت کر سکتے ہیں آپ۔ اب صاف بات ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ ہاں یا نہ میں بات صاف ہو جائے گی۔ خان صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہا ہاں یہ واقعی یہ معاذ اللہ کے فضل سے آپ کو زیادہ نصیب ہو رہی ہے خدا کے چھوٹے بھائی کی۔ کہنے کہ الحمدللہ یہ تو بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے شرف بخشا ہے۔ بس ایک درخواست ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ درخواست یہ ہے کہ یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی دائیں آنکھ سلامت ہے، بائیں آنکھ جو ہے وہ سلامت نہیں ہے، وہ اندر ہے، یعنی ایک آنکھ کام ہی نہیں کرتی۔ تو آپ کے بڑے بھائی نے ایک آنکھ دی ہے میرے بھائی کو، آپ اس کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی سی آنکھ آپ بھی مرمت فرما دیں
ہم بھی کیا یاد کریں کہ خدا رکھتے تھے، کہ ہاں یہ مطالبہ تو بالکل معقول ہے، لیکن بسل بات دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ حکومتوں میں بھی یہ چیز ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی حکومتوں تک، وہ تقسیم کار پر اپنے سارے نظام کی بنیاد رکھتی ہیں۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے فرائض ہیں، آنکھیں بنانے، آنکھوں کو صاف کرنے، آنکھوں میں زیادہ نور برپا کرنے، اس کی ذمہ داری بڑے بھائی نے اٹھائی ہوئی ہے، اور کسی کو اندھا کرنا یہ اس ناچیز کے کندھوں کے اوپر یہ فرض عائد کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہوں یہ پہلی جو آنکھ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، تو یہ ناچیز، یہ فریضہ بحیثیت خدا کے چھوٹے بھائی کے بآسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہنے کا ضیاء الحق صاحب مسلمانوں کو اور اسلام کو ضائع کرنا جانتے ہیں، اسلام قائم کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جالب صاحب نے بھی تو ایک شعر کہا تھا کہ سب کچھ تمہیں کرنے کی اجازت ہے مگر خدا کے لیے اسلام کا جلوس نہ نکالو۔ تو یہ دلچسپ یادوں کا ضمیمہ تھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ نے نمبر 100 میں سے کم پاس ہی کر دیں تو پسند۔ آپ نے مولانا صاحب اس کے دوران ضمناً سے بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا اس تمام کارروائی کے دوران اسلام آباد میں قیام کس گھر میں رہا، تو ریکارڈ کے لیے قاضی جی محمد شفیق احمد صاحب کے قاضی شفیق صاحب کے گھر، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ کیا ہوئی تھوڑا سا تعارف آپ ان کا کروا دیں؟ قاضی شفیق احمد صاحب، اصل میں بات میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں، ان سے ملاقات اسی دور میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ میں نے یہ کوٹھی بنوائی ہے اسلام آباد میں، اور میں روا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور یہ میں نے نئی کوٹھی بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خود یہاں آنے یا کرایہ دینے سے پہلے حضور کے قدموں سے اس کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک موقع آ گیا ہے، جماعت کو بہرحال ضرورت ہے، تو میں اپنی کوٹھی اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے عزا شفقت اس کو شرف قبولیت بخشا۔ یہ بات انہوں نے خود مجھے بیان مائی تھی۔ قاضی صاحب شفیق احمد صاحب آپ رسال پور کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں۔ وہ پچھلے سال 19 فروری 2005 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک دین۔